نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاخلع نعليك. صدق الله مولانا العظيم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزابرون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال يا حارث عرفت فالزم ثلاثة. وفي رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبت فالزم مؤمن نور الله قلبه. رواه الطبراني والبيهقي وابن أبي شيبة كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات اور جمیع حاضرین گرامی قدر، آج کے درس حدیث و تصوف کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے 2 لفظ تلاوت کیے تاکہ برکت ہم قرآن مجید سے حاصل کریں، اور پھر ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، امام بہقی نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے المصنف میں، اور امام ہیثمی نے روایت کیا ہے مجمع الزوائد میں، اور حتیٰ کہ امام بزاز سمیت کئی اور ائمہ حدیث نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا. بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ان 2 لفظوں سے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں تربیت کی مدت پوری کرنے کے بعد اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کے واپس مصر کی طرف چلے اور وادی سینا سے گزرے، جسے قرآن مجید نے وادی ایمن کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا. گزرے تو آپ کو ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی درخت سے، اور آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا انی آنست نارا. مترجمین اور مفسرین
اس کا معنی جو بیان کرتے ہیں معروف معنی وہ یہ کہ میں نے ایک آگ پائی ہے، ایک آگ دیکھی ہے۔ اگر میں ایک مختلف معنی کر کے ابھی آگے گزر رہا ہوں، مادہ آنستو کا آنسا کا بھی آناسا ہی ہے، اور اس کے مادہ میں بھی انس ہے، اور اس لفظ کے معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ نے فرمایا انی آنست نارا، کہ میں نے ایک آگ پائی ہے، آگ دیکھی ہے، اور اس دیکھنے میں دوسرا معنی یہ ہے کہ مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی ہے، میں اس آگ سے انس محسوس کر رہا ہوں، میرا دل اس آگ کی طرف ایک انس محسوس کر رہا ہے۔ بس اتنی بات کہہ کے آگے جا رہا ہے۔ قریب چلے گئے، آگ دیکھ کر گئے تھے تو نور سے بات ہو گئی، آگ کو دیکھ کر گئے تھے تو نور پا لیا، تو آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ فاخلع نعلیک، اپنے جوڑے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی میں آ گئے ہیں، اپنے جوڑے اتار دیں۔ فاخلع، جوڑے اتار دینا، یہ اشارہ انخلاء کی طرف ہے۔ اب اس کا ذکر ہم درس کے دوران آگے چل کے کریں گے، اس میں نے صرف اس وقت اس آیت کریمہ کے ان دو لفظوں سے گفتگو کی ابتدا کرنی تھی۔ اپنے جوڑے اتار دے، اپنے پہناوے سے الگ ہو جا، یہ انخلاء کی طرف اشارہ ہے۔ شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام تصوف ہیں اور تصوف کی تاریخ میں ان کا لقب ہے ائمہ تصوف کے نزدیک شیخ الاسلام، شیخ الاسلام عبداللہ ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی، اور وہ اپنی کتاب منازل السائرین اس میں درج کرتے ہیں، اور وہ منازل السائرین آج درس تصوف میں اس منازل السائرین سے دے رہا ہوں، حدیث کے بعد دونوں مضامین کو ملاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ فاخلع نعلیک کا اشارہ انخلاء کی طرف ہے۔ اب یہ بات اپنے وقت پر آئے گی انشاءاللہ۔ حدیث پاک جو آپ کے لیے میں نے پڑھی، امام طبرانی نے روایت کی اور امام بہقی نے، کہ ایک انصاری صحابی ہیں اور جوان صحابی، حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض روایات میں ان کو حارثہ بھی لکھا گیا ہے۔ یہ حارث بن مالک انصاری ایک جوان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کا وقت ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے پاس سے گزرے ایک سفر میں، صبح جب قریب سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، اے حارث یا اے حارثہ۔ اور یہ حدیث جو میں نے پوری آپ کے لیے پڑھی تخریج کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، یہ حقیقت ایمان کے باب میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کشف المحجوب میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، بلکہ حقیقت ایمان کا باب اسی حدیث سے شروع کیا ہے، کشف المحجوب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے حارث یہ بتا کیف اصبحت، تو نے صبح کیسی کی؟ یہ آقا علیہ السلام نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حارثہ تو نے صبح کیسی کی؟ حضرت حارث بن مالک انصاری جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے۔
میں نے اس طرح صبح کی کہ میں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ ایمان عقیدہ کا موضوع ہے اور حقیقت ایمان عقیدے کا موضوع نہیں، یہ تصوف کا موضوع ہے۔ عقیدہ ایمان کی تفصیل بیان کرتا ہے اور تصوف سارا کا سارا حقیقت ایمان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سچے مومن حق کے طور پر صبح کی۔ اب دوسرا لفظ استعمال کرتا ہوں، گویا آپ نے عرض کیا آقا میں نے مومن حقانی کے طور پہ صبح کی، اور مفہوم یہ تھا کہ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمان، فرمایا انظر ما تقول، اے حارثہ دیکھ تو بہت بڑی بات کہہ گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے بطور مومن کے صبح کی، اگر یہ کہتے کہ بطور مومن کے صبح کی یا حالت ایمان میں صبح کی تو آقا علیہ السلام شاید یہ نہ فرماتے انظر ماذا تقول، دیکھ کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں، انہوں نے عرض کیا آقا میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ آقا نے فرمایا فانظر ما تقول، ذرا دیکھ غور کر تو نے کیا کہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ پوچھا، اس سے یہ معلوم ہوا اور حدیث پاک اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات طے ہو گئی کہ ایمان جیسی شے اس کا بھی وجود اور ثبوت ایک الگ امر ہے اور اس کی حقیقت ایک الگ امر ہے، فرق کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان بھی اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے، اس سے حقیقت کا ثبوت ملا۔ تو شریعت کی بھی ایک حقیقت ہوئی، جب ایمان کی حقیقت ہے تو شریعت کی بھی ایک حقیقت ہوئی، اور آخر پہ جب بیان ہو چکا تو فرمایا عرفتہ، تو عارف ہو گیا، تجھے معرفت مل گئی، تو پتہ چلا کہ شریعت کی بھی ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کی بھی ایک معرفت ہے۔ تو شریعت کی حقیقت کو جاننا وہ طریقت ہے، شریعت کی حقیقت کو جاننا، اس راہ پر چلنا، اس حقیقت کو پانے کی کوشش کرنا، یہ جو راستہ ہے وہ طریقت ہے۔ اور اس راستے سے حقیقت ملی اور پھر حقیقت مل جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عرفتہ، اب تجھے معرفت مل گئی۔ تو فرمایا کہ بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اس پر حضرت حارث بن انصاری جواب دیتے، وہ جواب سارا تصوف ہے، اور یہ تصوف کا بیان حدیث نبوی سے ہے، سو یہ درس حدیث ہے اور بیان تصوف ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح ہر شے میں زوال آیا ہے، علم میں زوال آیا ہے، عمل میں زوال آیا ہے، عقیدے میں زوال آیا ہے، سو اس طرح تصورات میں بھی زوال آیا ہے، تصورات میں بھی زوال آیا۔ اس زوال کی وجہ سے ہم نے پورے دین کو، شریعت کو، طریقت کو، حقیقت کو، معرفت کو، دین کی تعلیمات کو، دین کے تصورات کو اپنی منشا، اپنے مفاد، اپنی طبع اور اپنی خواہش کے مطابق گھڑ لیا۔
اپنی طبع اور اپنی خواہش کے مطابق گھڑ لیا ہے۔ سو تصوف آج بالعموم الا ماشاء اللہ، بالعموم رسم میں تصوف کو جو بنا دیا گیا ہے اور عامت الناس کو جو دکھا دیا گیا ہے اور دکھایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، اور لوگ جو کچھ تصوف کے نام پہ اس کا حلیہ سمجھتے ہیں، وہ تصوف نہیں ہے، وہ تصوف پہ ظلم ہے، وہ تصوف کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تصوف کی حالت بگاڑ دی ہے جیسے پورے دین کی بگاڑ دی۔ لہذا ضرورت ہے اس امر میں کہ ہم دین اور تصوف کی اصل تعلیمات اور اصل تصورات کی طرف لوٹ جائیں، اگر دین کو بچانا چاہتے ہیں، اگر روحانیت کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی پیمانے اور معیار مقرر کرنے ہیں، اور پیمانہ اور معیار اللہ کے فرمان اور اللہ کے رسول کے فرمان سے بہتر کوئی اور پیمانہ اور معیار نہیں ہو سکتا۔ اور تصوف پر معیار کی تعلیم تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے دی۔ تصوف کیا ہے، اس پر اتھارٹی تو حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تصوف کیا ہے، اس پر اتھارٹی تو شیخ ابو طالب مکی صاحب قوت القلوب ہیں، امام ابو القاسم قشیری ہیں، اس پر حضور خواجہ اجمیر ہیں، اس پر شاہ نقشبند ہیں، اس پر شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، اس پر حضرت جنید بغدادی ہیں، اس پر حضرت امام حارثی ہیں، اس پر حضرت ابراہیم ادھم ہیں، حضرت سری سقطی ہیں، اس پر حضرت معروف کرخی ہیں، اس پر حضرت نظام الدین اولیاء ہیں۔ اتھارٹی یہ ہے، جو وہ بتائیں تصوف یہ ہے، وہ تصوف ہے۔ حضرت مجدد الفسانی ہیں، جو کہیں وہ کہیں کہ یہ تصوف ہے، وہ تو تصوف ہے۔ اور جو تصوف ان سے متضاد ہو، ان سے ٹکرائے، ان سے میل ہی نہ کھائے، اور ان کا تصوف انگشت بدندہ رہ جائے، اپنی انگلی دانتوں میں چبا لے اور کہے یہ کون سا تصوف ہے، وہ تصوف نہیں، وہ تصوف کی بدنامی۔ تو آج حدیث رسول سے بیان تصوف جانے تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ میرے ایمان کی حقیقت یا رسول اللہ یہ ہے۔ 3 جملے ہیں، اور 3 جملوں میں سارے تصوف کا مضمون سمو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی حقیقت یہ ہے، عزفت نفسی عن الدنیا، عزفت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنی جان کو دنیا سے الگ کر لیا۔ یہ تصوف کی پہلی بات، شرط اول، اپنی جان کو، اپنے قلب کو، اپنے باطن کو، اپنے من کو میں نے دنیا سے جدا کر دیا، دنیا سے الگ کر دیا۔ اور یہ معنی بھی گویا کہ میں نے دنیا اپنے قلب و باطن سے نکال لی، دنیا کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے۔ اب میں ایک جملہ سمجھا رہا ہوں، وہ یہ نہیں کہا کہ میں دنیا سے نکل گیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں دنیا سے نکل گیا ہوں، نہیں۔ تو آپ تو دنیا سے اس دن نکلیں گے نا جس دن موت ہوگی۔ ہم تو دنیا میں ہیں تو فرائض ادا ہو رہے ہیں اور دین کے واجبات ادا ہو رہے ہیں، تو دنیا میں ہیں تو فرائض و واجبات ادا ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں دنیا سے نکل گیا، نہ،
فرمایا دنیا کو میں نے خود سے نکال دیا، میں دنیا سے نہیں نکلا، دنیا کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے۔ میں دنیا میں ہوں مگر اب دنیا مجھ میں نہیں ہے۔ میں دنیا میں رہ رہا ہوں مگر اب دنیا مجھ میں نہیں رہ رہی۔ میں خود دنیا سے نہیں نکلا پر دنیا کو خود سے نکال دیا ہے۔ یہ معنی ہے کہ میں نے اپنی جان کو دنیا سے الگ کر دیا ہے، میں نے اپنی جان کو دنیا سے تنہا کر دیا ہے، میں نے اپنی جان کو دنیا سے کاٹ دیا ہے، دنیا سے کاٹ دیا ہے، جدا کر دیا۔ تو تصوف کی ابتدا یہ کہ اگر بندہ خود دنیا سے نکل جائے تو یہ تصوف نہیں رہبانیت ہے، خود دنیا سے نکل جائے تو یہ تصوف نہیں رہبانیت ہے، رہبانیت کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ تو اسلام میں کیا ہے؟ رہبانیت میں یہ تھا کہ بندہ دنیا سے نکل جائے، اور اسلام میں یہ ہے کہ نہیں، دنیا کو بندہ اپنے اندر سے نکال دے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپا کر، اپنے رب کی یاد کر، اس کے نام کو یاد کر، اور اتنا یاد کر، اتنا یاد کر کہ تبتل الیہ، کہ اس کی طرف تیرا تبتل ہو جائے، اس کی طرف تیرا تبتل ہو جائے، تبتیلا، اور تبتل تبتیل میں بدل جائے۔ اب تبتل اور تبتیل مادہ ایک ہے، وہ باب تفعول سے ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، اب میں تصوف کی زبان میں فرق سمجھا رہا ہوں۔ تصوف کی زبان میں فرق یہ ہے کہ بندہ اگر تبتل دنیا سے کٹ جائے تو تبتل ہے، یعنی اپنا قلب و باطن، بندے کا قلب اور باطن اور بندے کا من اگر دنیا سے جدا ہو جائے تو تبتل ہے، قلب اور باطن، اور اگر خود سے جدا ہو جائے تو تبتیل ہے۔ اور تبتل نام ہے انقطاع کا، اور تبتیل نام ہے انخلاء کا۔ بندہ اپنے قلب کو، باطن کو، روح کو، خواہشوں کو، اندر کی کیفیت کو اور من کی دنیا کو دنیا کی لذتوں سے جدا کر لے، اس کے من کی راحت دنیا کی راحت سے متعلق نہ رہے، اس کے اندر کی لذت دنیا کی لذتوں سے جڑی نہ رہے، اس کے اندر کی کیفیت و رونق دنیا کی کیفیتوں اور رونقوں سے متصل نہ رہے، دنیا کی رونقیں اس کے اندر کی رونق کا باعث نہ ہوں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی حلاوتیں، دنیا کی چاہتیں اس کے من کو حلاوت نہ دیں، مٹھاس نہ دیں، لذت نہ دیں، حلاوت نہ دیں، اس کی دنیا کی لذتوں اور اندر کی لذتوں کا تعلق کٹ جائے، دنیا کی لذتیں باہر رہ جائیں، من کی لذت کسی اور شے سے جڑ جائے، اگر اندر کی رونق باہر کی رونق سے کٹ جائے تو یہ انقطاع ہے۔ پھر بندہ دنیا کے خارج کی لذتوں سے کٹ جاتا ہے، جب باہر سے کٹتا ہے تو اندر ہی اندر رہ جاتا ہے۔ مگر دوستو، ابھی وہ ایک غیر سے جدا ہوا، اور وہ غیر کیا تھا؟ جو خارج میں تھا، جو اس کے خارج میں تھا، وہ جو غیر فی الخارج تھا اس سے کٹا تو تبتل ہوا۔ مگر ایک غیر بندے تیرے اندر بھی تو ہے، تیری وجود میں بھی ہے، تیری ذات میں بھی ہے، تیرے اپنے تشخص کے اندر بھی ہے، تیرے اپنے تعین کے اندر بھی ہے، تیری ہویت اور تیرے ہونے میں بھی ایک غیر چھپا ہوا ہے۔ جب تو کہتا ہے میں، تو اس میں بھی ایک غیر ہے۔
تبتل میں انقطاع ہوا تو تو اس سے کٹا. دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی زینتیں، دنیا کی شہوتیں، وہ ساری کیا تھی؟ وہ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ تھی جو تیرے خارج میں ہیں، جو تیرے خارج میں ہیں. وہ بیوی کی شہوت ہو، وہ اولاد کی شہوت ہو، محبت ہو، وہ مال و دولت کی شہوت و محبت ہو، وہ جاہ و منصب کی شہوت و محبت ہو، وہ طلب زر ہو، وہ طلب زن ہو، وہ طلب زمین ہو، وہ طلب مال ہو، یہ ساری طلب دنیا یہ وہ ہے. یہ کیا ہے؟ وہ ہے. تو فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، بندے مولا کو یوں یاد کر کہ پہلے وہ سے کٹ جا، پہلے وہ سے کٹ جا. یہ تیرا رشتہ قلب جو تیرے خالق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور لاکھوں کروڑوں بتوں کو تو نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. کبھی منصب کی پوجا کرتا ہے، کبھی عمارت اور وزارت کی پوجا کرتا ہے، کبھی تو مال و دولت کی پوجا کے نیچے چل پڑتا ہے، کبھی دنیا کی جھوٹی عزت کے پیچھے چل پڑتا ہے. جدھر کی ہوا ہے تو ادھر کا پجاری ہو جاتا ہے. بندے اس رب کو یاد کرنا ہے تو یوں یاد کر کہ اس کی خاطر پہلے ہر اس سے کٹ جا. وہ جو وہ ہے اس وہ سے کٹ جا، وہ جو اس ہے اس سے کٹ جا. عرض کیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، تبتل کا آرا چلا، تبتل کا آرا چلا. وہ کے رشتے کٹ گئے. خارج کی لذتوں میں گم ہونا، خارج کی چاہتوں میں گم ہونا، وہ کٹ گیا. جب وہ سے کٹا تو آواز آئی بندے تو وہ سے کٹ گیا مگر ایک اور غیر رہ گیا ہے. پوچھا باری تعالیٰ وہ غیر کون؟ فرمایا اب وہ میں ہے. وہ گیا، وہ کٹا، میں باقی ہے، اور میں وہ سے بھی بڑا غیر ہے. بندہ دنیا کے فتنے سے نجات پاتا ہے مگر نفس کا فتنہ اس سے زیادہ تباہ کن. ابھی میں ہے. قربان جائیں رب کائنات نے تصوف کا پورا سلوک سمجھا دیا. فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام یوں جپ اور اپنے رب کو یوں یاد کر. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، کہ تو کٹ جا، تبتل کٹ جا، الگ ہو جا. الیہ، اس کی طرف ہو جا، کٹ کر اس کی طرف ہو جا. اور پھر تجھے اس کی طرف جانے میں تبتل کے بعد کچھ اور بھی رکاوٹ بنے گی، وہ تیری میں ہے. فرمایا تبتیلا، پہلے انقطاع عن العالم کر، پھر انخلاء عن الذات کر. پہلے خارج کی لذتوں سے کٹ جا، پھر داخل کی لذتوں سے کٹ جا، پھر میں سے کٹ جا. جب انقطاع اور اس کے بعد انخلاء ہو جائے، انقطاع کے بعد انخلاء ہو جائے تو اب وہ جو مطلب فرمایا عزفت نفسی عن الدنیا، کہ میں دنیا سے الگ ہو گیا. اب یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ نہ خارج سے میری محبت رہی ہے نہ داخل سے محبت رہی. میں کاملاً دنیا و ما فیہا اس سے الگ ہو گیا ہوں. یہ تصوف ہے. اور اگر آپ طریقت بھی مال کے لیے کریں تو اس سے بڑا دھوکہ تصوف کے نام پر نہیں ہوگا. میں امریکہ میں ایک لیکچر سے فارغ ہوا تو سوال و جواب کا سیشن تھا. سوال و جواب کے سیشن میں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ گرمیوں کے دن ہیں، موسم ہے، تو بہت سارے پیر صاحبان سمر کے سیزن میں کثرت کے ساتھ دھڑا دھڑ نیو یارک آ گئے ہیں، وارد ہوئے ہیں. ان کے ساتھ خلیفے ہیں، مرید ہیں، خلفاء ہیں، پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں مریدوں کو پیر صاحبان کے پاس، پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں اور بیعت کرواتے ہیں. ایک مہم چلی ہوئی ہے، بہت سے پیروں کی مہم چلی ہوئی ہے.
تو کسی نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ پیر کامل کی پہچان کیا ہے؟ بس ایک سوال کیا، وہ جواب جو میں نے دیا وہ آپ بھی سن لیں۔ میں نے کہا پہچان میں کہنے کی تو بہت سی باتیں، مگر ایک سادہ سی پہچان آپ کو بتا دیتا ہوں جو آسان بھی ہے اور کبھی بھولے گی بھی نہیں۔ پیر کامل کی پہچان یہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو وہ پیر کامل، اور جو خود مریدوں کی تلاش میں مارا پھرتا ہے وہ تو خود مرید بھی نہیں ہے، وہ تو خود مرید ہے، تو اس کا پیر تو اس کا مرید ہے۔ جو پیروں کی تلاش میں مارا پھرتا ہے اور پکڑ کے محنت کر کے ایک مارکیٹنگ کر کے کمپین چلا کے مرید بناتا ہے، اور مارکیٹنگ مینیجرز رکھے ہیں، کمپین چلاتا اور انہیں مرید کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا پیر و مرشد تو وہ مرید ہے۔ یہ تو خود جو تلاش میں ہو وہ مرید ہوتا ہے، متلاشی مرید ہوتا ہے، اور جو پیر ہوتا ہے وہ خود تلاش ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، گم اس میں ہے آفاق۔ جس کی تلاش میں دنیا ہو وہ کامل ہے، اور جو دنیا والوں کی تلاش میں ہو وہ مرید ناقص ہے۔ تو ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے جو سوال کے جواب میں حضرت حارثہ نے عزفت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنی جان کو دنیا سے جدا کر دیا۔ جب جان کو دنیا سے جدا کر دیا ہے تو میں نے آپ کو عرض کیا یہ جو جان دنیا سے جدا ہوتی ہے اس کی ابتدا آگ سے ہوتی ہے۔ اس آگ کا ذکر ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ملا کے میں آپ کو بیان کروں گا نا، تصوف اور ساتھ حدیث پاک۔ ابتدا آگ سے ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی تو آگ پائی ہے۔ اب آگ کا اشارہ اس امر کی طرف، آگ کا کام کیا ہے؟ اس سفر کی ابتدا دوستو ایک آگ سے ہوتی ہے۔ یہ جو سفر الی اللہ ہے، سیر الی اللہ، اللہ کی طرف سفر، اس کا نام تصوف ہے۔ اللہ کی طرف بولیے سفر، اس کا نام تصوف ہے۔ اور مرید کی تعریف آج آپ کو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بتا دوں کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید کی تعریف کیا کی۔ غنیت الطالبین، مرید کی تعریف۔ آپ نے فرمایا کہ مرید کون ہے؟ مرید کی تعریف میں آپ نے آیت کریمہ لکھ دی ہے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یریدون وجہہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مرید ارادے سے ہے، اور فرمایا ارادہ کرنے والا مرید ہے، ارادہ کرنے والا مرید ہے۔ اور فرمایا کس کا ارادہ؟ حضور غوث پاک کی تعریف، فرمایا یریدون وجہہ، جو صرف مولا کے مکھڑے کا ارادہ کرے وہ مرید۔ اور یہاں عالم یہ ہو کہ پیر تلاش مرید میں ہو، تو پیر اعلیٰ ہوا یا مرید؟ کون تکڑا ہوا، اونچا ہوا؟ تو مرید وہ ہے جو تلاش مولا میں ہے، اور پیر وہ ہے جو تلاش مرید میں ہے۔ تو معلوم ہے یہ پیر نہیں ہے۔ بڑے جہاد کے ذریعے تصوف کو زندہ کرنا ہوگا اور اصل تصوف کو بحال کرنا ہوگا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کشف المحجوب میں بیان فرماتے ہیں، خرقہ پوشوں کے بیان میں، اہل خرقہ کے بیان میں، اہل خرقہ کے بیان میں، گدڑی پوش فقراء اور صوفیاء
جن کا لباس خرقہ ہے، فرماتے ہیں کہ خرقہ والوں کا حال کیا ہے؟ حضور داتا گنج بخش نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ وسط ایشیا کی ریاستیں، یہ ازبکستان اور داغستان، یہ جو کوہستان کے علاقے ہیں، اس علاقے میں اپنے شیخ کے ساتھ گیا ہوا تھا سفر پر، اپنے شیخ کے ساتھ۔ تو فرمایا گندم کٹی پڑی تھی اور کھلیان گندم کے ڈھیر تھے۔ میں نے دیکھا کچھ خرقہ پوشوں کو، کچھ جنہوں نے صوفیاء والے لباس پہن رکھے تھے، گدڑیاں، جبے، خرقہ پوش، ان کو دیکھا وہ دامن پھیلا کر کھڑے تھے، سائل اور منگتے بن کر کھڑے تھے۔ اور مجھے تعجب ہوا کہ ہیں خرقہ پوش، یعنی لباس صوفیاء والا ہے اور دامن دنیا کے لیے پھیلا کے کھڑے ہیں، دنیا داروں کے لیے۔ میں حیران تھا۔ اتنے میں زمین کے کچھ مالک ذمہ دار آئے، انہوں نے کچھ گندم کے دانے، کچھ دنیا اناج ان کی جھولیوں میں ڈال دیا، وہ اناج لے کر خیرات لے کر چل دیے۔ میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا، حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں، شیخ سے عرض کیا کہ حضور یہ خرقہ پوش جو لباس میں اہل تصوف ہیں، یہ اتنے ذلیل کیوں ہو گئے کہ دنیا داروں کے منگتے اور سائل بن کے کھڑے ہیں، اور انہوں نے ان کی جھولی میں خیرات ڈالی ہے، یہ دنیا داروں کے سائل بن گئے، یہ اہل تصوف ہو کر اتنے ذلیل کیوں ہو گئے؟ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے جواب دیا، فرمایا علی حجویری میرے بیٹے، فرمایا اس لیے کہ ان کے مرشد اور پیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پیر مریدوں کی تلاش میں نکل پڑے، سو یہ ان کے خلیفے تھے، یہ دنیا کی تلاش میں چل پڑے۔ فرمایا جن کے پیر مریدوں کی تلاش میں ہوں، ان کے مرید اور خلیفے دنیا کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے ایک معیار قائم کیا ہے۔ یہ وہ بیان ہو رہا ہے، فرمایا عزفت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنی جان کو دنیا سے جدا کر دیا اور دنیا کو اٹھا کر اپنے من سے نکال پھینکا ہے، اور اپنے من کو دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی رغبتوں سے، دنیا کی چاہتوں سے اور دنیا کی کشش اور جذب سے میں نے اپنے من کو پاک کر دیا۔ یہ سفر اللہ، اللہ کی طرف روحانیت کا سفر آگ سے شروع ہوتا ہے، آگ سے۔ اور آگ سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ آگ کی علامت یہ ہے کہ ہر شے کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ارے تصوف، سلوک اور طریقت کا سفر آگ سے، آنست نارا، ایک آگ پائی ہے، اور تلاش حق میں چلنے والا مسافر آگ کی طرف جاتا ہے اور آگ سے انگارے لیتا ہے، اور آگ کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ آگ ہر خیر کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ وہ آگ جو عشق الہی کی آگ ہے، اس کی آگ اور چنگاری کے بغیر سیر الی اللہ کا سفر شروع نہیں ہوتا۔ اور اس آگ کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر خیر کو جو اللہ سے دور لے جائے، جو اللہ سے بھلا دے، جو اللہ کے باب میں غفلت پیدا کر دے، جو دیس بھلا دے، جو اللہ کی اطاعت بھلا دے، جو اللہ کی بندگی بھلا دے، جو اللہ کی عبادت بھلا دے، جو اللہ کی محبت بھلا دے، جو اللہ کی معرفت بھلا دے، جو اللہ کے قرب کی لذتیں بھلا دے، ہر وہ شے جو اللہ سے دور کر دے اس کو غیر کہتے، اور ہر وہ جو اللہ کے قریب کر دے اسے غیر نہیں کہتے۔ ہر وہ جو اللہ کے قریب کر دے وہ غیر نہیں ہوتا، وہ اپنا ہوتا ہے، وہ اپنا ہوتا ہے۔ غیر اللہ، اللہ کا غیر، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ جو بندے کو اللہ کا غیر بنا دے وہ غیر ہوتا ہے، جو بندے کو اللہ کا عاشق بنا دے وہ غیر نہیں ہوتا، جو بندے کو اللہ کا محب بنا دے، جو بندے کو اللہ کا مطیع بنا دے، جو بندے کو اللہ کا عابد و ذاکر بنا دے،
جو دوری سے نکال کر، دوری کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی قربت کے نور میں ڈال دے، وہ اللہ کا غیر نہیں ہوتا، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اپنی زوجہ کو فرمایا، جب مدین سے چلے آگ نظر آئی، فرمایا رک جا، وہ آگ نظر آئی ہے اور میں اس کے لیے طبیعت میں انس محسوس کر، رغبت محسوس کر رہا ہوں، میں نے ایک آگ پا لی ہے، میں نے ایک آگ پائی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر۔ ارشاد فرمایا دو کام کروں گا، یا تو اس آگ میں سے کوئی خبر لے آؤں گا۔ ہائے ہائے، تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ خبر آگ لگے تو تب ملتی ہے، اور جنہیں آگ نہیں لگی وہ بے خبر رہتے ہیں۔ خبر اللہ کی عزت کی قسم پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملتی، پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملتی، پڑھنے پڑھانے سے علم آتا ہے، خبر نہیں آتی۔ اور جس کو اس کی طرف جانا ہو اس کی اطلاع علم سے نہیں ملتی، وہ خبر سے ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمت والا رب رحمان، اس کا پوچھنا ہے تو فاسأل بہ خبیرا، کسی باخبر سے پوچھ۔ نہیں کہا رحمان کی بات علم والے سے پوچھ، یہ نہیں کہا، کہا رحمان کی بات خبر والے سے پوچھ۔ ہائے، خبر ضرب یضرب پڑا ہوا ہو نہ ملے، اور ضرب یضرب ہی نہ پڑا ہو تو تب مل جائے، چونکہ خبر تو آگ سے ملتی ہے۔ حضرت شمس تبریز نے جب کتابیں اٹھا کر مولا روم کی قلمی نسخے تالاب میں پھینک دیے اور طلباء نے شور مچایا، تو باہر آ کے آپ نے پکڑ لیا، پوچھا کہ یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، شور نہ مچائیں، کیا ہوا ہے؟ ہماری کتابیں برباد ہو گئیں، قلمی نسخے تھے، تم نے پانی میں تالاب میں پھینک دیں اور کتابیں ساری ختم ہو گئیں۔ کہا نہیں، ایسی کیا بات ہے، مجھے مہلت دیں۔ شمس تبریز ایک باخبر شخص ہے، جب آئے تھے تو فلسفہ پڑھایا جا رہا تھا، وہ فقیر منش درویش مجذوب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا مولانا روم سے، ابھی وہ مولوی رومی تھے، مولائے روم نہیں بنے تھے، مولوی رومی سے پوچھا ای چیز یہ کیا پڑھ پڑھا رہے ہو؟ آپ نے کہا ایاں علم است کہ تو نہ دانی، درویش یہ وہ علم ہے کہ تجھے یہ نہیں آتا، تو نہیں جانتا۔ چپ کر گئے۔ پھر شور مچ گیا تو تالاب میں اتر گئے، ایک ایک کتاب تالاب کے پانی سے نکالتا تھا شمس تبریز اور جاڑتا تھا تو گرد نکلتی تھی، اور ساری کتابیں خشک حالت میں سپرد کر دی۔ تو مولوی رومی کی حالت بدل گئی، تو پوچھا شمس تبریز ای چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایاں سرس کہ تو نہ دانی، یہ وہ راز ہے کہ اسے تو نہیں جانتا۔ اس دن مولانا روم کو خبر ہوئی کہ مجھے خبر نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ علم احساس دلاتا ہے کہ مجھے معلوم ہے۔ عالم جتنا بڑا ہوتا چلا جائے احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ علم اور خبر کا فرق یہ ہے کہ عالم ہو تو سمجھتا ہے میں جانتا ہوں، اور جسے خبر مل جائے جتنا باخبر ہو اس کی خبر اسے کہتی ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو ابتدا آگ سے ہوتی ہے، اور آگ سے اس لیے کہ آگ جلا کر بھسم کرتی ہے، تو جو کچھ غیر کی علائق ہوتے ہیں پہلے انہیں جلا کر راکھ کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، اور پھر اس چنگاری کے ساتھ آگے سفر طے کرایا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں عزفت نفسی علی الدنیا، سمجھا رہا ہوں کہ جان دنیا سے جدا کیسے ہوتی ہے؟ جب تک دنیا کے علائق
عشق کی آگ سے جلے نہیں، راکھ نہ ہو جائیں، اس وقت تک جان دنیا سے جدا نہیں ہوتی۔ جان کیسے جدا ہو دنیا سے؟ دنیا کھبی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ میں جا کر لے آتا ہوں منہا بخبرن، اپنی زوجہ سے، کہ اس آگ سے میں اس یار کی خبر لاتا ہوں جس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ بتاتے ہیں اس آگ سے یار کی خبر لاتا ہوں، کوئی پتہ لاتا ہوں یار کا۔ او آتیکم بشہاب قبس، اور یا اس میں سے کوئی بھکتا ہوا جلتا ہوا انگارہ لاتا ہوں۔ تو گویا دو باتیں فرمائیں، یہ خبر لاتا ہوں اور ساتھ تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لاؤں گا، اس لیے لعلکم تصطلون، تاکہ تم بھی تھوڑا سا اس انگارے کے ذریعے تپ لینا۔ پھر وہ گئے تو انس پیدا ہوتا ہے، اور چنگاری اور آگ سے سب غیر بھسم ہوتے ہیں، تو تب اسے وادی قربت میں بلایا جاتا ہے، تب وادی قربت میں بلایا جاتا ہے، بقعہ ایمن میں مبارکہ میں بلایا جاتا ہے۔ ورنہ جب تک سب غیر کے علائق جل کے راکھ نہ ہو جائیں تب تک قربت کی وادی میں داخلہ نہیں ملتا، دوری رہتی ہے۔ قربت میں تب بلایا جاتا ہے، اور جب قربت میں بلا لیا جائے تو قربت میں بلا کر اس وقت کہتے ہیں کہ جب آگ سے بھسم ہو گیا تھا، تو ابھی تو بھسم ہوا تھا دنیا کے علائق دنیا، وہ خارج والا غیر بھسم ہوا تھا، مگر اندر کا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں فخلعنا علیہ، اے موسیٰ جو خارج کے علائق تھے وہ تو جلا دیے، اب یہ جو میں ہے اس سے بھی باہر نکلا۔ فخلعنا علیہ، اب اپنے پہناوے سے، اپنے تعین ذات سے بھی باہر نکلا، اپنے لباس پہناوے، اپنے تشخص ذات سے بھی نکلا۔ یہ انخلاء عن الذات ہے، خود سے بھی الگ ہو جا۔ یہ تب جا کے فنا تام ہوتی، اور اس کو پھر خطاب کیا جاتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، اس سے کلام کیا جاتا ہے۔ جب انقطاع عن الدنیا اور انخلاء عن الذات، جب تک دونوں چیزیں نہ ہو جائیں اس وقت تک اس سے ہم کلامی نہیں ہوتی، اور یہ کیفیت ہو جائے تو یہ مقام فنا ہے۔ اور جب اس وادی فنا سے کوئی پار کر لے، عبور کر لے، اس کو بقا نصیب ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت یہ فنا اور بقا کیا ہے، یہ مسئلہ سمجھا دیں۔ آپ نے فرمایا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا فنا اور بقا کی بات اس سے پوچھ لینا۔ آپ کا وصال ہو گیا، آپ نے آخر وقت میں وصیت فرما دی، اعلان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی پوری عمر ایک رات بھی تہجد قضا نہ ہوئی، وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات ہو گئی تو سارے اولیاء، صلحاء، علماء، اللہ کے تمام بندے سر جھکا کے صفوں پر کھڑے تھے، اور ایک رات بھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، اس شرط کے ساتھ حضرت خواجہ باقی باللہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے مصلی پر ہونے کی ہمت نہ پڑ رہی تھی۔ سب منتظر تھے۔ ایک نقاب پوش بزرگ آگے بڑھے، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا بزرگ آگے بڑھے، اور بڑھ کے انہوں نے جنازہ پڑھا دیا۔ جب جنازہ پڑھا دیا تو وہ جانے لگے تو وہ مرید آگے لپکا، دوڑ کے اس نے دامن پکڑ لیا، عرض کی حضرت آپ جا رہے ہیں؟ حضرت نے مجھے فرمایا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے فنا و بقا کا مسئلہ پوچھ لینا، تو مجھے یہ تو بتاتے جائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ دور لے جا کر اس سائل کو دور لے جا کر اس نقاب پوش بزرگ نے چہرے سے نقاب پلٹا، نقاب پلٹا تو حضرت خواجہ باقی باللہ خود تھے، خود تھے، اور سائل کو فرمایا وہ جو لیٹا ہوا ہے
جس کا جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں، وہ فنا ہے، اور یہ جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ جب بندہ علائق دنیاوی سے جدا ہوتا ہے، اور جب بندہ تشخص ذات سے جدا ہوتا ہے اور تعین ذات سے جدا ہوتا ہے، اپنی ہویت سے جدا ہوتا ہے، اپنے ہونے سے جدا ہوتا ہے، اپنے چاہنے سے جدا ہوتا ہے، اپنی چاہتوں سے، اپنی لذتوں سے، اپنی خواہشوں سے، اپنی شہوتوں سے، اپنے تعینات سے، اپنے تشخصات سے، اپنی حدود سے، اپنی پہچان سے جب جدا ہوتا ہے تو لوگوں سنو، جب وہ خود سے جدا ہو گیا تو فنا سے جو جدا ہو گیا۔ فنا تو وہاں تھا جہاں تک وہ خود تھا، جب تک وہ خود میں تھا وہ فانی تھا۔ جس دن اس نے خود کو خود سے جدا کر لیا، فنا ادھر رہ گئی، وہ وادی بقا میں چلا گیا۔ جب بندہ خود کو خود سے جدا کرتا ہے تو لوگوں فنا تو اسی دن چھوٹ جاتی ہے، اور جس نے فنا کو جدا ہو کر زندگی میں مار دیا، اب اس کو کون مارے گا؟ وہ صاحب بقا ہوتا ہے۔ عزفت نفسی عن الدنیا، جب تک دنیا میں کھبے تھے تب تک فنا تھی، تب تک ذلت تھی، تب تک ہلاکت تھی، تب تک بربادی ہے۔ لوگوں ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے، ہم بربادی میں ڈالے ہوئے۔ یہ جسے آپ 4 دن کی عزت سمجھتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے۔ یہ مال و دولت کی چھاؤں، یہ دنیا کی جھوٹی عزتوں کی عیش، یہ جاؤ منصب اور دنیا کی ہوا اور لوگوں کے سلاموں کی ساری تمکرت ذلت ہے، فنا ہے، اس میں دوام نہیں ہے۔ جو لوگ عمر بھر خود کو خود کے سپرد کیے رکھتے ہیں وہ فانی، اور جو خود سے جدا ہوتے ہیں وہ خود کو فنا سے جدا کر دیتے ہیں، وہ باقی ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں نے ایک لطیف عارفانہ بات کہہ دی، اس پر کوئی سند بھی ہو جائے، تو قرآن کی سند دیتا ہوں۔ سورہ 3 تو ہر ایک کو آتی ہے، آسان دلیل دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس رب کریم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ وہ جو حال جس میں انسان پیدا ہوا وہ احسن تقویم تھا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے اس دنیا میں خواہشوں شہوتوں بھری دنیا میں بھیجا، گھٹیا ماحول میں بھیجا تو اسفل سافلین ہو گیا۔ اب سمجھیں کہ بندے کا ایک مقام جو اس کی ابتدا میں تھا وہ احسن تھا۔ ہم سب جب بنے تھے تو احسن تھے، اور پھر جب یہاں آئے تو اسفل ہو گئے۔ جب سے دنیا میں گرے تو گھٹیا ہو گئے، اسفل ہو گئے، احسن سے اسفل ہو گئے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ سب اسفل نہیں رہیں گے، اور سارے اسفل نہیں رہے، اور سارے ہی اسفل نہیں رہتے۔ جو اس دنیا میں پھنسائے گئے اسفل ہو گئے، اور جو اس میں سے بچائے گئے وہ الا الذین آمنوا، کچھ وہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے۔ تو جو واپس ایمان کی راہ پہ چل پڑے ان کو فرمایا آمنو، وہ مومن ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے احسن تھے، پھر اسفل ہوئے، اسفل سے جو بچ گئے اس سفلیت سے بچ گئے تو اللہ نے ان کو مومن بنا دیا، ایمان سے مزین ہوئے، مومن ہو گئے۔ اور مومنوں میں کئی اونچے کیے گئے اعمال صالحہ کے ساتھ، طاعت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے ساتھ۔ جو لوگ طاعت اور عبادت اور ریاضت کی
نعمت پا گئے تو وہ صرف مومن نہ رہے، پھر وہ مومن صالح ہو گئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو احسن تھے، اس ماحول میں آئے، اسفل ہوئے، اسفل سے کئی نکل گئے، مومن ہوئے، اور مومنوں میں کئی ابھر گئے، اونچے ہو گئے، وہ صالح ہوئے۔ اب آگے وہ جگہ آ رہی ہے جہاں سے وہ نقطہ سمجھانا چاہتا، وہ صالحین ہو گئے، اعمال صالحہ والے کیا ہو گئے؟ صالحین ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا عامل الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے اجر ہے۔ کیسا اجر؟ غیر ممنون، جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو گویا وہ ماجور غیر ممنون ہوئے، وہ ایسے ماجور ہوئے کہ جن کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب جو بات بڑے سادہ طریقے سے آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ یہ کہ یہ ان کو اجر ملا اور اجر کبھی ختم نہ ہوگا، تو بولیے اجر مل کس کو رہا ہے؟ اللہ کو یا بندے کو؟ کس کو مل رہا ہے اجر؟ بولیے اللہ تو اجر دینے والا ہے، اللہ تو اجر دینے والا ہے۔ دے کس کو رہا ہے؟ بندے کو۔ تو بندہ ماجور ہے، بندہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کئیوں کو، سب کو نہیں، بعضوں کو ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو یہ ممکن ہے کہ اجر تو کبھی ختم نہ ہو، ماجور ختم ہو چکا ہو، جس بندے کو اجر مل رہا ہے وہ فنا ہو چکا ہو، وہ ختم ہو چکا ہو، جس کو اجر دیا جا رہا ہے وہ تو کبھی کا ختم ہو چکا ہو، تو اجر کس کو دے رہے ہیں؟ اس سے بڑا بھی مذاق ہوگا کہ جس نے اجر لینا تھا وہ تو کبھی کا ختم اور فنا ہو چکا ہے، تو اجر مر گیا اور فنا ہو گیا، اجر کس کو دے رہا ہے؟ تو اگر اجر زندہ ہے تو اس لیے زندہ ہے کہ ماجور زندہ ہے۔ اگر اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں تو وہ غیر ممنون اس لیے ہے کہ اس کا ماجور پہلے سے غیر ممنون ہے۔ رب کائنات ان مومنین صالحین میں سے جن کو کبھی ختم نہ ہونے والا بنا دیتا ہے، انہی کا اجر غیر ممنون ہوتا ہے، اور جو لوگ خود ختم ہو جانے والے ہوتے ہیں ان کا اجر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یاد رکھ لیں کہ حیات اور موت میں فرق ہے، حیات اور موت میں خود فرق ہے۔ حیات کی خوبی یہ ہے کہ جب مرنے کے بعد ملے گی تو کبھی ختم نہ ہوگی، اور موت کی خوبی یہ ہے کہ ایک دن موت کو موت آ جائے گی، حیات کو موت نہیں ہوگی۔ ارے جس نے خود مر جانا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں کو مارنے کی ہمت رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت کے معاملات ختم ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو حکم ہوگا دونوں طرف کے جنتیوں تم بھی ذرا باہر آ جاؤ۔ آج ایک منظر ہونے والا ہے، دوزخیوں تم بھی ذرا دیواروں کے اوپر سے آ کے دیکھو، ہر کوئی اپنی اپنی دیواروں پر چڑھ جائے گا، جنتی بھی اوپر، دوزخی بھی اوپر۔ فرشتوں کو حکم ہوگا موت کو جانور کی شکل میں بنا کے لے آؤ۔ موت جانور کی شکل میں لائی جائے گی، دوزخیوں اور جنتیوں دونوں کو دکھا کر فرشتے کے ہاتھوں اللہ موت کو ذبح کر کے ختم کر دے گا، فرمائے گا آج موت کی موت ہو گئی، تم بھی زندہ رہو گے، ہمیشہ تم بھی زندہ رہو گے۔ تو موت تو ختم ہو جانے والی شے ہے، تو ختم ہو جانے والی شے نہ ختم ہونے والے کو کیسے مار سکتی؟ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم، فرمایا کنتم امواتا، کیا؟ کنتم امواتم، تم مردہ تھے، یعنی ظاہراً کچھ نہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کر دیا، یعنی ماں کے پیٹ سے جلایا، پیدا کیا، زندہ کر دیا۔ زندہ کرنے کے بعد ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں موت دے گا۔ یہ جو موت آتی ہے جب جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن کرتے ہو، موت دے گا،
ثم یحییکم، اس موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں 2 بار زندگی کا ذکر ہے اور 2 بار موت کا ذکر ہے۔ کنتم امواتم، پہلے موت تھی، احیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، تو پہلی زندگی نے پہلی موت کو منسوخ کر دیا۔ پہلی زندگی جب ملی تو اس سے پہلی موت منسوخ ہو گئی، تو گویا حیات موت اولا کی ناسخ ہو گئی۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اس موت کے بعد پھر زندگی دے گا۔ تو دوسری بات موت آئی، اور اس موت کے بعد پھر دوسری زندگی آئی، تو دوسری زندگی نے پھر دوسری موت کو منسوخ کر دیا۔ تو پہلی زندگی نے پہلی موت کو منسوخ کیا، اور دوسری زندگی نے دوسری موت کو منسوخ کیا۔ موت ہو گئی منسوخ اور حیات ناسخ بن کے رہ گئی۔ اب اگر یحییکم کے بعد پھر لفظ آتا یمیتکم کہ پھر تمہیں موت دے گا، تو پھر موت کو بقا ہوتی، پھر موت کو بقا ہوتی۔ مگر قرآن نے موت کو 2 بار ذبح کر کے دوسری حیات کے بعد کسی موت کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں حیات دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور قیامت میں کھڑے کیے جاؤ گے، اور جب قیامت ختم ہوگی تو اس کے بعد موت کو ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ تو لوگوں، اس مرنے کے بعد جو زندگی ہے، اس زندگی بعد تو موت ہے ہی نہیں۔ کتنی نادانی! یہ زندگی، جس زندگی کے بعد ہر ایک کے لیے موت ہے، جس زندگی کے بعد ہم سب کے لیے موت ہے، ارے جو زندگی موت سے منسوخ ہونے والی ہے، اس زندگی والوں کو تو ہم زندہ کہیں، جسے موت ختم کر دینے والی ہے۔ 50 60 70 100 برس کے بعد جو موت کے ہاتھوں ختم ہونے والی ہے، اس زندگی والوں کو تو ہم زندہ کہیں، اور وہ زندگی جو اس موت کے بعد ملنے والی ہے، جس زندگی کے بعد کبھی موت نہیں، اس زندگی والوں کو مردہ کہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی نادانی کی بات ہے! جس زندگی کے بعد موت ہے ہی نہیں، اس کو کہیں مردہ۔ چلتی کو سب گاڑی کہیں، اور دودھ جمے تو کھویا، ریت یہ الٹی دیکھ کر بھگت کبیرہ رویا۔ یعنی ختم ہونے والی زندگی کو زندہ کہتے ہیں، اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کو موت کہتے ہیں۔ وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک موت ہے کہ جس کے بعد ہر ایک کو زندگی ملنے والی ہے، اور ایک موت وہ ہے جو خود کو فنا سے، دنیا سے جدا کر لیتے ہیں، تو وہ فنا سے جدا ہو کر زندگی میں باقی ہو جاتے ہیں۔ وہ انخلاء عن الذات ہے، وہ ذات سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی جان کو دنیا سے جدا کر لیا ہے۔ جب دان آقا یا رسول اللہ، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے دنیا کو اپنے اندر سے نکال کر اپنی جان کو دنیا سے جدا کر لیا ہے، تو فرمایا حارث پھر کیا کرتے ہو؟ اس کے بعد تمہارا حال کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ، جب سے اپنی جان کو دنیا سے جدا کیا ہے، تب سے حالت یہ ہے کہ وہ اسحرت لیلی، عرض کہ یا رسول اللہ، تب سے رات کو بیدار رہتا ہوں۔ جب سے من کو، اپنے اندر کو، من کو دنیا سے جدا کیا ہے، تب سے نیند بھی مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ اسحرت لذالک لیلی، اس کی خاطر تب سے راتوں کو بیدار رہتا ہوں، اور وَأَسْحَرْتُ لَيْلِي وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، اور دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ تب سے رات کو جدا رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ ارے پیاس کس بات کی؟ پانی نہیں ملتا،
مشروب نہیں ملتا، ٹھنڈا نہیں ملتا، پیاسا کیوں رہتا ہوں؟ آپ سمجھے پیاس کس بات کی؟ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں جب سے جان کو دنیا سے جدا کیا ہے تب سے رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ اور معلوم ہے پیاس کس شے کی؟ پیاس اس رات کی۔ ہائے ہائے ہائے، سارا دن پیاسا رہتا ہوں، پیاس میں تڑپتا ہوں کہ پھر سائے ڈھلیں اور رات آ جائے۔ اس لیے کہ جب رات کو جاگتا ہوں سارے لوگ سو جاتے، سب سو جاتے، تو رات کی بیداری میں جب مصلے پہ کھڑا ہوتا ہوں، جب مصلے پہ اپنی جبین رکھتا ہوں، ہر کوئی بستر کے پہلو میں چلا جاتا ہے، تو میرا مولا مجھے اپنی قربت کے پہلو میں لے لیتا ہے۔ میں اپنے مالک کی قربت کے پہلو میں چلا جاتا ہوں، رات کو اس کی قربت کی وادی میں چلا جاتا ہوں، رات کو اس کی مناجات کرتا ہوں، اس کی محبت کے چشموں سے پیتا ہوں، اس کی قربت کا فیض لیتا ہوں، اس کی مناجات کی لذتیں آتی ہیں، اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں، آنسوؤں کی برسات ہوتی ہے، اس کی قربت کی تپش آتی ہے، وہ مجھے اپنے دستے محبت سے اپنے عشق کے جام بھر بھر کے پلاتا ہے، اپنی معرفت کے جام بھر بھر کے پلاتا ہے۔ کبھی اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، میرے بندے کون ہے مجھ سے مانگنے والا؟ کبھی میں اسے پکار کے کہتا ہوں میرا مولا میں تیرے لیے جاگ رہا ہوں، وہ میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ رات کو پھر جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا لست مثلکم ایکم مثلی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، اے صحابہ تم میری مثل نہیں ہو، میں رات خدا کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، وہ تو اپنے دست شفقت سے مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ لوگوں، جو لوگ اپنی جان کو دنیا سے جدا کر لیتے ہیں اور اپنے قلب اور باطن کا تعلق اپنے مولا سے جوڑ لیتے ہیں، دنیا سے جب کٹتا ہے تو کہیں تو جڑنا ہے نا۔ ہائے ہائے، کٹا تو نہیں رہنا، یا ادھر جڑے گا یا ادھر جڑے گا۔ اگر دنیا سے جڑ گیا تھا تو یار سے کٹ گیا تھا، اگر پردیس میں جڑ گیا تھا تو اس دیش سے کٹ گیا تھا جس دیش سے آیا تھا انسان، جہاں الست بربکم کی میٹھی میٹھی سریلی آواز کان میں پڑتی تھی، جہاں اس کی قربتوں کے سمندروں میں ہر وقت غوطہ زن رہتا تھا، جہاں اس کے ذکر اور اس کے انوار اور تجلیات میں ہر وقت نہاتا رہتا تھا۔ جب اس سے کٹتا ہے تو دنیا میں جڑ جاتا ہے، جب دنیا سے کٹ جاتا ہے تو مالا اعلیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور مالا اعلیٰ بندے کو مولا سے جوڑ دیتا ہے۔ بندہ چلتا فرش پر ہے پر ہوتا عرش پہ ہے، چلتا فرش پہ ہے مگر ہوتا عرش پہ ہے۔ دوریاں ختم ہو جاتی، دوریاں ختم ہو جاتی، پھر وہ بندہ عرض کیا کہ رات کو پھر بیدار رہتا ہوں، اور اس بیداری میں جو شراب عشق ملتی ہے، جو شراب قربت ملتی ہے، اور جو شراب مناجات ملتی ہے، کسی نے نغموں سے کیا لذت پانی ہے جو رات کی تنہائیوں میں مولا سے مناجات کی نغمگی میں لذت آتی ہے۔ تو رات کو جو لذت ملتی ہے، سیرابی ملتی ہے، سیرابی، وہ سارا دن بندے کو بیتاب اور پیاسا رکھتی، وہ سارا دن شام کے ڈھلنے کی انتظار کرتا ہے، اس کا دل دن کے اجالے میں نہیں لگتا، وہ دن کو اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے، وہ پردیس میں محسوس کرتا ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ پھر شام ڈھلے، پھر شام ڈھلے۔ لوگوں، اللہ والوں کا عاشقوں کا مصلی محبوب کی دہلیز ہوتی ہے، وہ مصلی پہ سر نہیں رکھتے اور محبوب کے در پہ سر رکھتے ہیں، وہ سبحان ربی الاعلی نہیں کہتے ہیں، وہ اس سے ہم کلامی کرتے ہیں،
فرمایا پھر سارا دن پیاسا رہتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جب سے حالت یہ ہو گئی ہے تب سے کانی انظر عرش ربی بارزا، تب سے پردے اٹھ گئے ہیں۔ یہ حدیث ہے، کسی صوفی کا کلام نہیں ہے۔ تب سے پردے اٹھ گئے ہیں اور اللہ کے عرش کو بے نقاب دیکھتا ہوں۔ کانی، یہ حالت ہو گئی ہے گویا اللہ کے عرش کو بے نقاب دیکھتا ہوں، گویا جنت میں جنتیوں کو ملاقات کرتا دیکھتا ہوں، دوزخ کے احوال دوزخیوں کے دیکھتا ہوں۔ جب یہ سارا کچھ بیان کر چکے آقا علیہ السلام نے سنا تو سن کے فرمایا یا حارث عرفت، تجھے معرفت مل گئی۔ ہائے ہائے، حقیقت ایمان سے معرفت مل گئی۔ دوستو یہ جو بیداری، عظفت نفسی، یعنی دنیا سے اس مقام مشاہدہ تک پہنچنا، اس مجاہدہ سے مشاہدہ تک پہنچنا، یہ دراصل، اور فرمایا فلزم، 3 بار فرمایا اس کو تھامے رکھنا، اس حال کو تھامے رکھنا، اس حال کو تھامے رکھنا۔ یہ جو سفر ہے مجاہدہ سے مشاہدہ کا، اور رات کے جگرتوں سے اس کے عرش کے دیدار کا، یہ جو سفر ہے یہ تفرقہ سے جمع کا سفر ہے، یہ تفرقہ سے جمع کا سفر ہے۔ جب تک ہم اپنے دنیا سے کی علائق میں رہتے اور اپنے اندر کھوئے رہتے، تب تک ہم تصوف اور معرفت کی زبان میں حالت تفرقہ میں رہتے ہیں، وجود اور موجود کے فرق میں رہتے ہیں، وجود اور موجود کے فرق میں، تفرقہ میں رہتے ہیں۔ اور صوفیاء کے ہاں عظمت یہ ہے کہ وہ تفرقہ سے نکل کر جمع کا سفر کرتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں فرغانہ کے گاؤں میں گیا، ایک بڑے ولی اللہ کی خبر سن کر کہ ان کی زیارت کروں، پہنچا تو بڑے کامل ولی اللہ بزرگ تھے، انہیں باب عمر کہتے تھے، بابا عمر، مگر اس کی زبان میں باب عمر، باب عمر کہتے تھے۔ میں دور چل کے سفر کر کے گیا ان کے پاس، تو جب آیا تو اس شیخ نے مجھ سے کہا کہ علی حجویری اب سفر بند کب کرو گے؟ سفر بند بھی کرو اور منزل پر آ جاؤ، سفر بند کرو، حضر میں آ جاؤ۔ فرمایا حضور میں اسی لیے آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے پر میں اس دن سے آپ کو میں نے دیکھنا شروع کیا ہے۔ انہوں نے ایک دن بتایا، سال بتایا، دن بتایا، تاریخ بتائی، میں اس دن سے تمہیں مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں غور کر کے دیکھا تو وہ دن میری توبہ کا دن تھا، جس دن میں تائب ہوا تھا۔ اشارہ اس امر سے کیا کہ تائب توبہ سے تم نے سفر شروع کیا، اور سفر سارا تفرقہ کی وادی ہوتی ہے۔ اب تفرقہ سے نکل کر وادی جمع میں آ جاؤ، حضر میں آ جاؤ۔ تو جب تک کوئی تفرقہ، ہمارا تصوف میں یہ تفرقہ اردو اور پنجابی والا تفرقہ نہیں ہے، پاکستانی تفرقہ نہیں ہے، مذہبی تفرقہ اور سیاسی تفرقہ نہیں ہے، یہ تصوف کا ایک اصطلاح ہے تفرقہ۔ تو اس سے اونچا مقام ہوتا ہے جمع، جب ہمت بندہ اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے اور فرق سے نکل آتا ہے اور دوئی کے تصور سے نکل آتا ہے، اسے حالت جمع نصیب ہوتی ہے۔ یہ عظفت نفسی یعنی دنیا کے درجے، یہ اشارہ تھا کہ میں تفرقہ سے نکل گیا ہوں، میں تفرقہ سے نکل گیا ہوں اور جمع کی طرف چل پڑا ہوں، حالت جمع کی طرف۔ ہمارا بھی تفرقہ کا ایک مقام اور ہمارا بھی حالت جمع کا ایک مقام، اولیاء کا بھی ایک حالت تفرقہ ہوتی اور اولیاء کا بھی ایک مقام جمع ہوتا ہے۔ انبیاء کے مقام نبوت میں بھی ایک حالت تفرقہ ہوتی اور ان کے مقام نبوت پر بھی ایک حالت جمع کی ہوتی ہے۔ ہر ایک کا تفرقہ اس کے حال اور منصب کے مطابق، اور ہر ایک کا جمع اس کے حال اور اس کے منصب کے مطابق۔ جب حالت تفرقہ ہوتی ہے کسی کی ہو، اس وقت میں اور تو کا فرق ہوتا ہے، وہ فرق علم میں بھی ہوتا ہے،
وہ فرق شہود میں بھی ہوتا ہے، وہ فرق وجود میں بھی ہوتا ہے، وہ فرق عین میں بھی ہوتا ہے، وہ فرق ہوتا ہے۔ اور جب کوئی حالت تفرقہ سے نکل کر حالت جمع میں جاتا تو من و تو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، قرآن مجید نے ان کے مقام تفرقہ کا بیان کیا ہے۔ جنگ میں انہوں نے جالوت کو مارا، داؤد علیہ السلام پیغمبر ہے مگر حالت تفرقہ کی طرف اشارہ ہے، تو قرآن مجید نے کہا قاتل داؤد و جالوت، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا، پیغمبر نے مارا جالوت کو۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے کہا کہ داؤد نے مارا جالوت کو۔ یہ ایک مقام نبوت پر حالت تفرقہ ہے کہ داؤد نے جالوت کو مارا، ادھر تاجدار کائنات نے کنکریاں ماری، کنکریاں ماری، اور قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری میرے حبیب، اذ رمیت، جو آپ نے ماری تھی۔ تو جو آپ نے ماری تھی یہ حضور کا ابتدائی حال تفرقہ تھا، مقام نبوت محمدی میں اشارہ ہے حالت تفرقہ کا، جیسے حضرت داؤد کا اشارہ دیا، مگر وہاں بات ختم کر دی۔ یہاں فرمایا اذ رمیتا، جو تو نے ماری تھی میرے حبیب، ما رمیتا، وہ تو نے نہیں ماری۔ ما رمیتا کہہ کر حالت تفرقہ کو منسوخ کر دیا اور اسے بدل دیا ما رمیتا کہہ کر حالت جمع کے ساتھ۔ محبوب جو کنکریاں آپ نے ماری تھی وہ آپ نے نہیں ماری، جو آپ نے ماری تھی وہ آپ نے نہیں ماری۔ تو فرمایا سفر کی ابتدا تھی تو حالت تفرقہ تھی، سفر کی ابتدا تھی تو حالت تفرقہ تھی، مگر محبوب آپ کا انقطاع، آپ کا انخلاء، آپ کا سیر اللہ، آپ کی توجہ اللہ، آپ کا رجوع اللہ اتنا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا کہ تفرقہ بدل گیا مقام جمع سے۔ اس رمیتا کو ہم نے ما رمیتا سے بدل دیا، وہ آپ نے نہیں ماری۔ اب بتائیے وہ آپ نے نہیں ماری تو نہ مارنا تو ہو گیا، پہلے تھا آپ نے ماری، اب آپ نے ماری اس کی نفی ہو گئی کہ آپ نے نہیں ماری، مگر بات ادھوری رہ گئی، پھر ماری کس نے؟ پہلے تھا جو آپ نے ماری، اب فرمایا وہ آپ نے نہیں ماری، تو تفرقہ مٹ گیا، حالت جمع ہو گئی، مگر حالت جمع میں یہ بات نہ کھلی۔ تو اولیاء اور افاق کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کو رب کریم نے حالت تفرقہ سے نکالا، مقام جمع پر پہنچایا، اور مقام جمع اس کو مصطفیٰ کا مقام نہیں ٹھہرایا، یہاں سے نکال کر مقام جمع الجمع پر ٹھہرایا۔ فرمایا جو آپ نے ماری آپ نے نہیں ماری، کس نے؟ ولکن اللہ رما، ہاتھ آپ کے تھے، مارنے والا خدا۔ ولکن اللہ رما، یہ جمع الجمع کا مقام دے دیا، یعنی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں انقطاع اور انخلاء، عزفت نفسی عن الدنیا، انقطاع اور انخلاء اتنے کمال پر پہنچا کہ رب کائنات نے اس رمیتا پر بھی اکتفا نہیں کیا جو داؤد علیہ السلام کے لیے کر لیا، جو دوسرے پیغمبروں کے لیے کر لیا، وہ حضور کو وہاں نہیں چھوڑا۔ وما رمیتا آپ نے نہیں ماری، یہاں پر بھی اکتفا نہیں کیا، انقطاع اتنا کامل ہوا کہ وما رمیتا پہ نہیں چھوڑا، فرمایا یہاں جا کر تسکین ہوئی ولکن اللہ رما، وہ خدا نے ماری تھی۔ جب خدا نے تفرقہ کو مٹا کر جمع میں بدل دیا ہے، تم تفریق کیوں ڈالتے ہو؟ اور جس خدا نے جمع کے حال پہ نہیں چھوڑا وہ جمع الجمع پہ لے گیا، پھر تفریق کیسی؟ پھر دوسرا مقام قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، جو میرے حبیب آپ سے بیعت کرتے ہیں، یبایعونک، آپ سے بیعت کرتے ہیں، اشارہ حالت تفرقہ کی طرف۔
اس بات ہے آپ سے بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، تو تفرقہ مٹا کر حالت جمع پہ لے آئے، حالت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ تو سوال ہوا باری تعالیٰ ہم نے تو ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، تو اللہ سے بیعت کیسے ہو گئی؟ وہ مقام جمع پوری بات کو کھول نہ سکا، ہم نے تو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، تو آپ سے بیعت کیسے ہو گئی؟ تو جمع الجمع پر بیان آیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، لوگوں دیکھنے میں مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، حقیقت میں خدا کا ہاتھ تھا۔ یہ مقام جمع الجمع ہے۔ آقا علیہ السلام کو یہ مقام بقا میں اور خدا کی بارگاہ میں حالت انخلا میں اللہ کی بارگاہ اور اس کے ساتھ جمع میں وہ مقام نصیب ہوا کہ سارے کائنات کے ولیوں کو جمع کا فیض حضور کی جمع الجمع کی بارگاہ سے ملا۔ تو حالت تفرقہ اور حالت جمع میں فرق یہ ہے کہ اس میں نیک سے نیک خواہش بھی تفرقہ کہلاتی ہے، نیک سے نیک خواہش بھی بولیے تفرقہ کہلاتی ہے، اور جمع کا مقام اور جمع الجمع تب ہوتا ہے کہ کوئی خواہش بھی نہیں رہتی۔ آدم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ شیطان نے قسمیں کھائیں اور آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، اور جب پھل کھایا تو دو سبب تھے، محرک دو تھے، ایک تھا ان تکونا ملکین، کیا؟ ایک خالدین فیہا، ایک محرک تھا کہ ہمیشہ یہاں رہو گے، یہ مقام قربت تھا، اور ہمیشہ یہاں رہنا اللہ کی دائمی قربت کی خواہش تھی۔ تو آدم علیہ السلام کے محرک کو بیان کس نے کیا؟ ایک خواہش یہ تھی کہ دائماً اللہ کی قربت رہے، تو چاہت کیا تھی اللہ کی قربت کی؟ یا ان تکونا ملکین، یا فرشتے ہو جاؤ گے۔ اب فرشتے ہونا کیا اس وجہ سے تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتوں کے ہو جانے سے درجہ بلند ہو جائے گا؟ فرشتوں سے تو سجدہ کروایا تھا آدم علیہ السلام، تو جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ساجد ہو کر اپنے مسجود جیسا بننا ہے؟ تو فرشتے بننے کی آرزو کیا تھی؟ اس کا سبب یہ تھا کہ علائق بشریت ختم ہو جائیں گے، وہ جو بشری خواہشیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ رہو گے، اور علائق بشری خواہشوں سے ہمیشہ پاک ہو کر رہو گے۔ یہ ان تکونا ملکین کا مطلب تھا۔ تو دونوں خواہشیں، اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اللہ نے خود بیان کر دی کہ نیت یہ تھی کہ اللہ کی دائمی قربت رہے اور علائق بشری سے پاک ہو کر خدا کے حضور رہے، تو نیت تو پاک ہو گئی، رہ گیا عمل۔ تو عمل کے لیے اللہ پاک نے خود صفائی اور گواہی دے دی، فرمایا فناسیہ، میرا آدم خبردار، آدم کو گنہگار نہ کہنا، میرا آدم بھول گیا، اس سے بھول ہوئی، لم نجد لہو عزما، اللہ نے خود اپنی گواہی دی، فرمایا مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، ہم نے آدم کے دل میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، تو یہ بھی صفائی دے دی، خود شہادت دے دی، اور فرمایا ناسیہ، بھول ہو گئی تھی، تو بھول کی بھی گواہی دے دی۔ آپ سے بھول ہو جائے اور بھول کر کھا بیٹھے، حضور کا حکم ہے کہ کھانا نہیں کھانا روزے میں، حکم ہے کھانا نہیں کھانا روزے میں، تو آپ کھا بیٹھے بھول سے، تو آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ حکم کی خلاف ورزی بھول کر بیٹھے تو آپ کو تو سزا نہیں ملتی، اور جن کی بھول کی اللہ خود گواہی دے انہیں سزا کیوں؟ یاد رکھ لیں سزا کسی نافرمانی پر نہ تھی، نافرمانی پہ ہوتی تو اللہ خود نافرمانی کی ان کی صفائی نہ دیتا، لم نجد لہو عزما، وہ تو گواہی دے رہا ہے کہ اس کے اندر نافرمانی کا ارادہ ہی نہیں، پھر گواہی اللہ دے رہا ہے کہ اس سے بھول ہوئی تو نافرمانی نہ ہوئی۔ جب نافرمانی کے نہ ہونے پر اللہ نے خود گواہی دے دی تو پھر حبوط زمین پہ اتر جاؤ، اس کا مطلب کیا؟ تو یاد رکھ لیں وہ سزا شرعی نہیں تھی، وہ سزا عشق کی تھی، اور بات کیا؟ وہ حالت تفرقہ میں تھے،
رب کائنات انہیں حالت جمع میں لے جانا چاہتا تھا۔ اللہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ آدم تو نے یہ خواہش کی میری خاطر میری قربت میں ہمیشہ رہے، اور تو نے یہ خواہش کی میری خاطر کہ علائق بشری سے پاک رہے۔ آدم تجھے اس مقام پر رکھنا چاہتا ہوں کہ سوائے میرے کوئی خواہش نہ رہے، علائق بشری سے پاک ہونے کی بھی خواہش تو ہے، مقام عشق پر یہ بھی میرا غیر ہے، اور یہ خواہش کہ ہمیشہ میری قربت میں رہے، مقام عشق اور مقام جمع پر یہ میری خواہش بھی میرا خیر ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو بخار ہو گیا، شدت کا بخار۔ لوگ پوچھنے آتے تو کسی کو کچھ بتا دیتی، کسی کو کچھ بتا دیتی کہ بخار کیوں ہوا، اتر کیوں نہیں رہا۔ پھر حضرت حسن بصری پوچھنے آ گئے جو باخبر لوگ تھے، تو اس نے کہا رابعہ بخار کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ بات چھوڑ، اصل خبر بتا، باخبر تھے۔ تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اصل خبر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اس تلاوت میں جنت کا ذکر آ گیا، جنات تجری من تحتها الانہار۔ جب جنت کی بہاروں کا ذکر پڑا تو اس لمحے میرا دل جنت کی طرف جھک گیا، دل میں خواہش ہوئی جنت کی، بس جنت کی طلب پیدا ہونے کی دیر تھی۔ اس محبوب نے جھڑک دیا اور کہا رابعہ عشق ہم سے اور طلب جنت کی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی رابعہ بصری، اور یہ ہر ایک سے بات نہیں ہوتی، جن کا عشق تعلق ایسا ہوتا ہے جو مقام جمع کی وادی میں چلے جاتے ہیں، یہ پھر ماجرے انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، غیر سے کیوں کیے جائیں؟ جو اس وادی میں نہیں، طالب ہی نہیں ہے اس کے۔ رب کائنات نے فرمایا آدم مقام تیرا جمع ہے اور طلب کرتا ہے دوام کی، دوام حضوری میں دوام کی، علائق بشریت یہ جو خواہش ہے بھلا میری ہی کیوں نہ ہو۔ خواہش ہے، میں تو نہیں ہوں، یا مجھے لے لے یا میری خواہش کو لے لے۔ تو ایک مقام میں نبوت پر جو حالت جمع ہوتی ہے وہاں تو اس کی خواہش بھی غیر ہو جاتی ہے۔ اگر ابھی سمجھ نہ آئی ہو بات، ذرا طور پہ چلے جاتے ہیں۔ طور کی چوٹی پر موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب ارنی انظر الیک، میرے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، مجھے اپنا جلوہ کرا دے، جی چاہتا ہے تجھے تک لوں۔ حکم ولن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، اس جواب میں اس بات کا اس بات ہے مجھے دیکھا تو جا سکتا ہے پر تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں موسیٰ اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ تو ابے یہ بولی بولتا ہے رب ارنی، مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ جب تک تجھے یہ ہوش ہے کہ کچھ میں بھی ہوں اور کچھ تو بھی ہے، اور تو ہو کر مجھے دیکھنا چاہتا ہے، جب تک میں اور تو کے فرق کا ہوش ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایک تجلی پھینکتا ہوں، پھینکی تو پہاڑ پر، لیکن خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے فلما افاق، پھر ہوش دوبارہ دیا۔ پہلا ہوش جاتا رہا جس میں اور تو کا فرق تھا، فلما افاق، جب دوسرا ہوش ملا اب خبر ہو گئی تھی۔ عرض کیا مولا وہ جو میں نے تجھ سے دیدار مانگا تھا اس سے توبہ کرتا۔ جب ہوش سے توبہ ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی تو پھر وہ جلوہ آپ کے چہرے پہ چمکنے لگ گیا۔ جلوہ دیکھنے آئے تھے، خود موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جلوہ گاہ بن گیا۔ مولانا روم اسی طرح اشارہ کرتے ہیں محرم ای ہوش جز بے ہوش نے
محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست مر زبان را مشتری چون گوش نیست۔ اس ہوش کا محرم وہی ہوتا ہے جو بے ہوش ہو جائے۔ زبان کا سوداگر کان ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس ہوش کا زائل کرنا تھا۔ تو دیکھا آپ نے کہ جب مقام جمع ہوتا ہے تو وہاں اسی کی خواہش قربت کی اور اسی کی خواہش دیدار کی خواہش بھی غیر ہو جاتی، اس خواہش کو بھی غیر سمجھا جاتا ہے۔ اور جہاں مقام جمع الجمع ہوتی، یا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں پوچھا تھا کہ موسیٰ مانگ لے کچھ، نہیں، خواہش ہوئی تھی رب ارنی۔ اور جب مقام جمع الجمع ہوتی ہے تو پھر قاب قوسین او ادنا پر بلا کر باری تعالیٰ پوچھتا ہے محبوب کیا مانگنا ہے۔ وہاں اللہ پاک نے نہیں پوچھا موسیٰ کیا مانگتے ہو، خواہش کی ہے۔ یہ اشارہ مقام تفرقہ ہے جس کو مٹا کر جمع کی طرف لے گئے۔ اور قابہ قوسین پر حضور نے عرض نہیں کیا، اللہ پوچھتا ہے محبوب کیا مانگتے ہو، عرض کیا اب اس مقام پر جب خدا پوچھ رہا ہے تو دیدار مانگ سکتے ہیں نا، مگر خواہش نہیں کی، دیدار نہیں مانگا، سامنے بٹھا کر پوچھا محبوب کیا کہنا چاہتے ہو، عرض کیا مولا التحیات للہ والصلوات، اپنی عاجزی اور بندگی پیش کرنا چاہتا ہے۔ جہاں مانگا ہے وہاں لن ترانی کا جواب دیا ہے، اور جہاں نہیں مانگا اس لیے کہ خواہش ختم ہو گئی ہے، خواہش ختم ہو گئی ہے، بس وہی ہے، خواہش بھی نہیں رہی۔ جب خواہش نہیں رہی اور مانگا نہیں تو پھر پردہ اٹھا کے کہا جاتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ دوستان مکرم، سمجھانا مقصود یہ تھا، یہ سفر اللہ کی طرف چلنے کا سفر، زندگی اور نصیحت جو کرنا چاہتا ہوں، زندگی کے کتنے سال بیت گئے اور دنیا کی بڑی لذتیں دیکھ لیں آپ نے، حلاوتیں چکھ لیں، کچھ معلوم نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ کبھی غور کیا کہ بلاوا آ جائے اور اس کے حضور پیشی آ جائے تو کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں؟ اچھی تیاری سمجھاتا ہوں، اچھی تیاری۔ عزفت نفسی عن الدنیا، دنیا کو دلوں سے نکال لو، بس اس پر محنت کرو۔ دل دنیا سے خالی ہوں گے تو اس کی محبت سے بھر جائیں گے۔ دو محبتیں یکجا نہیں ہوتی، کسی ایک دل کے برتن میں کوئی ایسا نہیں کرتا کہ پلید شے کو بھی ڈال دے اور دودھ بھی ڈال دے۔ ایک برتن میں پاک اور پلید کو جمع نہیں کیا جاتا، تو وہ تمہارے ہمارے دلوں کے برتن میں دنیا کی محبت اور اپنی محبت کو یکجا کیسے کر دے۔ ان برتنوں کو پاک کر لو دنیا کی محبت سے، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اس میں تکبر بھی ہے، رعونت بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، اناد بھی ہے، چغلی بھی ہے، غیبت بھی ہے، دنیا کی مال و زر کی طلب بھی ہے، جاہ و منصب کی طلب بھی ہے۔ یہ ساری غلاظتیں اور لعنتیں، ان سے دل کو پاک کر لو اور دل میں جگہ پیدا کرو تاکہ اللہ کی محبت اترے، اللہ کی محبت اترے اور وہ چنگاری اور شعلہ بن کے بھڑکے۔ اس شعلے سے پھر سارے غیر بسم ہوں، جلیں اور مولا کی طرف سفر شروع۔ پھر ہر ایک کا جتنا نصیب جہاں تک پہنچے۔ تو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، آج سے زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اور تبدیلی کی ابتدا یہاں سے کریں کہ رات کی اندھیروں میں مصلی سے پیار کریں۔ بس جوانوں، آپ کو نصیحت ہے، رات کے اندھیروں میں مصلوں سے پیار کرو،
یہ جو جبینیں ہیں انہیں مسلوں پہ ڈھالو، یہ یار کی دہلیز ہیں، مسلوں سے پیار کرو، تنہائی میں اندھیروں میں رونا سیکھو، اور مولا سے دل کو جوڑنا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے ظاہر اور باطن، ہر ظاہر و باطن کے ہر گوشے کو خیر کا منبع بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔